السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن اچھا ریڈ کرنا آ جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن آ جائے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ہم اس کے جو ورڈز بائی ورڈز میننگ کیا کریں گے، تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہم قرآن مجید کو ریڈ کرنا بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ریڈنگ میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، رحمان اور رحیم۔ ہا جو ہے یہ دونوں تھوڑا ٹھیک کرنا ہے۔ اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہا بن جاتا ہے، پھر میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا سمپل یہ ہے، ہا کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ جیسے ہم سانس لیتے ہیں، رحمان الرحیم۔ اور یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب بھی کسی لیٹر پہ کھڑی زبر آتی ہے تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے اس کو تھوڑا سٹریچ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اور سین اور ثا اور صاد میں تھوڑا ڈفرنس ہونا چاہیے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ پیج ہے۔ با کا معنی سے بھی ہوتا ہے، با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، اسمی کا معنی نام، یہ تو اکثر بہت ایزی ہے، اللہ ہے، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ کی خوبیاں کیسی ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی 2 خوبیاں ہیں۔ تو اگر اس کا دیکھا جائے لفظی ترجمہ کریں گے تو بن جائے گا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تفاسیر میں جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں۔ اصل میں ایسا ہے کہ جیسے انگلش میں کچھ سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ورب ہوتا ہے، تو ایک سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ عربک میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو فعل ہوتا ہے نا، ورب، سم ٹائم ہم اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ایک ورب ہے وہ ہڈن ہے، وہ کون سا ہے؟ اشرعو۔ اشرعو اس کا میننگ ہوتا ہے میں شروع کرتا ہوں۔ تو کمپلیٹ سینٹینس یہ بنتا ہے اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب اس کا میننگ بن جائے گا، جیسے دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹرانسلیشن آ جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر آپ ایک پارہ اچھے سے ریڈ کر لیں، آپ کو سب میننگ آپ اس کو یاد کریں، یا پھر آپ نوٹس بنا لیں، کیونکہ ایسا ہے کہ کچھ اگر با کا میننگ آپ کو آ جائے تو ایک پیج میں کئی بار با آئے گا، اس کا میننگ ہمیں یوز کرنا پڑے گا۔ کبھی ہم اس کا میننگ ساتھ کریں گے، یعنی موقع مناسبت کی وجہ سے، محل کی وجہ سے اس کا میننگ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ سے بھی آ سکتا ہے، ساتھ بھی آ سکتا ہے، رحمان رحیم دوبارہ سے یوز ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے آپ سب میننگ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے آپ کا آیا نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ اگر قرآن مجید کی ریڈنگ کے بارے میں بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں الحمد، یا پھر کہہ دیتے ہیں الحمد۔ تو یہ حمزہ ہے، حمزہ اور عین میں ہمیشہ آپ کو ڈفرنس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ الحمد، اور اگر میں ریڈ کروں الحمد تو رانگ ہوگا۔ ال بولنا ہے، حمزہ کا ساؤنڈ الگ ہے، عین کا ساؤنڈ الگ ہے۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا آپ نے پریکٹس کرنا ہے۔ جیسے الحمد آپ اس کو بول بھی سکتے ہیں الحمد، اور دیکھیں للہ، اب میں اس کو سٹریچ کروں گا 1 سیکنڈ کے لیے کیونکہ کھڑی زبر ہے، الحمد للہ۔ اور را کا آپ نے ایک مائنڈ میں رکھنا ہے کہ را کے اوپر جب بھی زبر آتی ہے، را کے اوپر جب بھی پیش آتی ہے تو را جو ہے ہم اس کو تھوڑا، یہ ہیوی لیٹر بن جاتا ہے، ہم اس کو ماؤتھ فل ریڈ کریں گے، تھوڑا موٹا کریں گے اس کو، رب العالمین۔ اور اگر را کے اوپر زیر آ جائے تو پھر اس کو لائٹ پڑھتے ہیں، اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا جسٹ آپ کو کچھ رولز آپ کو بتایا کروں گا ریڈنگ میں، اور ساتھ ہم اس کی ایک ایک لفظ کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین،
आइन को खड़ी ज़बर है, इस वजह से इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें। हम्द का माना होता है तारीफ़, ऐसी चीज़ जिसमें अल्लाह की खूबियाँ बयान की जाती हैं। तो तमाम किसका मीनिंग किया है? अलिफ लाम का। अलिफ लाम की कई किस्में होती हैं। अलिफ लाम जिनसी होता है, इस्तिगराकी होता है, अहद ज़ेनी होता है, अहद खारजी होता है। तो कई किस्में हैं। यहाँ पे अलिफ लाम का मीनिंग यहाँ पे इस वजह से हमने अल की वजह से तमाम किया है। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल हम जो इसकी इंशाल्लाह मीनिंग करेंगे। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह के लिए। तो अल्लाह का माना तो अल्लाह है, लाम का माना का, के, की और के लिए। तो इसके 3-4 मीनिंग आते हैं। लाम का माना का होता है, लाम का माना की होता है, के होता है, और लाम का माना सम टाइम के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो मौका मुनासबत की वजह से हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग रब, रब का माना रब होता है। वैसे अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो रब कहते हैं कि ऐसी ज़ात जो इस दर्जे से और इस तरीके से परवरिश करे कि वो एक कमाल दर्जे तक पहुंचा दे। तो देखिए जैसे इंसान होता है, बच्चा होता है, माँ के पेट में उसको बोलना नहीं आता, पैदा होता है, बस रोना आता है, तो अल्लाह ताला उसकी कैसे परवरिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह रब का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। रब्बिल आलमीन, आलमीन तमाम जहान। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, अक्सर लोग कहते हैं आलिम और आलम, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। तो अक्सर आप किसी सुने तो लोग कह देते हैं मैं फ़लाँ आलम से मिला था, ठीक है, फ़लाँ आलम बहुत अच्छे हैं। तो ये मिस्टेक होती है, आप इसको ठीक करें। आलम, लाम के अगर ज़बर आएगी तो आलम बन जाएगा, आलम का माना दुनिया होता है। तो अगर आलिम होगा तो वो अच्छा होगा, क्योंकि ला अच्छा क्या बल्कि वही आपको करना पड़ेगा, आलिम बोलेंगे, आलम नहीं बोलेंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक हम डिस्कस किया करेंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जब इसकी ट्रांसलेशन है, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो परवरदिगार है सारे जहानों का। ठीक है, आया नंबर 3 है अर्रहमान अर्रहीम। हम इसकी रीडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। रहमान बहुत मेहरबान, रहीम रहम करने वाला। तो इसका मीनिंग बनेगा जो सबसे बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला। और अगर देखा जाए आपको डिफरेंस आपको बताऊं कि रहमान में भी रहम का मीनिंग आता है, जो इसके बेसिक रूट्स हैं राहामीम, और रहीम में भी राहामीम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रहमान मुबालगे का सीगा है और रहीम भी मुबालगे का सीगा है, लफ्ज़ है। आप इसको सीगा अगर नहीं आता तो आप इसको लफ्ज़ भी कह सकते हैं। रहमान, तो वो फरमाते हैं कि रहमान के अंदर रहमत का मीनिंग ज़्यादा है। इट्स मीन, वो फरमाते हैं कि देखें रहमान, अल्लाह ताला दुनिया में रहमान है, आखिरत में रहीम होंगे। क्या मतलब इसका कि अल्लाह ताला दुनिया में रहमान कैसे है कि काफिर जो अल्लाह पे बिलीव भी नहीं रखते, अल्लाह ताला उनको भी रिस्क देते हैं। अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनसे सब कुछ छीन ले, लेकिन नहीं, उनको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो इस वजह से दुनिया में रहमान, आखिरत में अल्लाह ताला रहम करेंगे, रहमत करेंगे, लेकिन सिर्फ अहले ईमान पर। इसीलिए रहीम के अंदर थोड़ा सा कम जो है वो रहमत का मीनिंग है, रहमान में ज़्यादा है। इसी तरह हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं रहमान जो है अल्लाह ताला दुनिया में रहमान है और आखिरत में रहीम है। तो रहमान रहीम अल्लाह ताला की दो खूबियाँ हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आया नंबर 4 है मालिकी यौमिद्दीन। मालिक, मालिक, यौम दिन, अद्दीन जो है ये बदला। मालिक यौमिद्दीन बदले के दिन का मालिक है। मालिक है रोज़े जज़ा का, दीन बदला होता है, रोज़े जज़ा होता है। रोज़े जज़ा, रोज़ का माना दिन, जिस दिन बदला दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो इजी था। तो मालिकी, माँ को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे खड़ी ज़बर की वजह से। आया नंबर 5 है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं कि देखा जाए थोड़ा ग्रामेटिकली आपको बताऊं तो इजा का जो है ये ऑब्जेक्टिव है, इसको मफूल कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में भी नाबुदू जो है ये इसके अंदर वर्ब भी है, सब्जेक्टिव भी है, इसको हम फेल फाइल कह सकते हैं। सेम इसी तरह इया का नस्ताइन, जब भी सेंटेंस बनता है ना, जुमला एक बनता है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, वर्ब होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अरबिक में रूल ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो मफूल होता है, वो लास्ट में आता है। ठीक है, पहले फेल आता है, फिर फ़ाइल आता है, फिर मफूल आता है। लेकिन यहाँ पे जो कुरान मजीद में इस आया के अंदर जो मफूल है वो रूल से ज़रा हट कर स्टार्ट में आ गया, जबकि ऐसे होना नहीं चाहिए था।
تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سم ٹائم ہم مفعول کو یوز کرتے ہیں سٹارٹ میں، اس کے لیے جو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حصر مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک قید لگا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کی ٹرانسلیشن میں ہم کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ جو ہی ہے نا، ہی اگرچہ یہاں پہ اس کی نہیں ہے، ہاں یہاں پہ ٹرانسلیشن میں نیچے لکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہی آ گیا نا، یہ صرف اس ہی کہاں سے آیا؟ ہی سٹارٹ میں جو ہم نے مفعول ہوتا ہے، جو آبجیکٹو ہوتا ہے، ہم نے اس کو سٹارٹ میں لگا دیا، تو اس کی میننگ میں ہی آ گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اٹس مین کسی اور کی نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اگر لاسٹ میں آ جاتا تو سمپل بنتا تھا ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب مفعول جو آبجیکٹ ہے وہ اپنی جگہ سے فرسٹ میں آ گیا ہے، اس کو لاسٹ میں آنا چاہیے تھا، تو میننگ بن جائے گا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. ایاکا صرف تیری، یا تجھ سے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا اگین صرف تجھ سے، نستعین معاونت مدد، ہم مدد چاہتے ہیں. تو ایاکا تجھ سے ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو اس کا ٹرانسلیشن ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. آیہ نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ٹھیک ہے. نیچے اس کی ٹرانسلیشن ہے چلا ہم کو سیدھے راستہ پر، ٹھیک ہے. تو ہدایت جو ہے، اہدنا جو ہے ہدایت، اکثر ہم اس کے جو بیسک روٹس دیکھیں تو ہدایت اس کی میننگ میں آتا ہے اہدنا آتا ہے، اور صراط اور مستقیم مراد سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نیک لوگوں کا. تو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اس کو کیسے ریڈ کریں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں پہ ہا ہے، ہم اس کو ہا نہیں بولیں گے، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. جب آپ کو ایک ایک لفظ کا میننگ آ جائے گا، یہاں پہ اہدی تو ہدایت دے، نہ ہم کو، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے کی، سیدھا. تو جب آپ کو ایک ایک لفظ کا میننگ آئے گا نا، تب آپ خود سے ایک اچھا سا سنٹینس بنا سکتے ہیں. کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ کا میننگ آئے. یہاں پہ اہدی امر کا صیغہ ہے. امر کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم کرنا. اہدی آپ ہدایت دے، نہ ہم سب کو، الصراط راستے کی، کیسے راستے کی؟ المستقیم سیدھے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. لاسٹ آیا ہم کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور زوبی اور دوبی دونوں ٹھیک ہیں، آپ جو چاہیں آپ ریڈ کر سکتے ہیں. عرب لوگ جو ہیں وہ دعت پڑھتے ہیں، آپ دعت بھی کہہ سکتے ہیں، آپ زوات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح جو اس کا مخرج ہوتا ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں سے یہ لیٹرز کا ساؤنڈ آتے ہیں، وہ دعت ہے، ٹھیک ہے. علیہم ولضالین، ٹھیک ہے. ہم دعت کو لمبا بھی کریں گے، اور جب لمبا کرتے ہوئے ہم ساتھ اس کے لام کے ساتھ کنیکٹ بھی کریں گے. کیسے؟ وَلَضَّالِّينَ. اوکے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر یہاں پہ نیگیٹو سنٹینس کے لیے، نہ، المغضوب جن پر غصہ کیا گیا، علیہم مطلب ان پر، مغضوب غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا، ولا اور نہ، الظالین جو گمراہ ہوئے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کی میننگ یاد کرنے ہیں. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا. الذین جب بھی آئے گا نا، وہ لوگ، جو لوگ، ان لوگ، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا، جو، وہ سب، یہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی میننگ وقتاً فوقتاً ہم سنٹینس کے لحاظ سے اس کا میننگ چینج کرتے رہتے ہیں. آپ اس کا، ان لوگوں کا، جو لوگ، وہ لوگ، یہ سارے اس کی میننگ آپ کو آنے چاہیے، تاکہ آپ کو جہاں سے بھی آپ کو سنٹینس میں کچھ چینج کرنا پڑے آپ کر سکیں. صراط الذین انعمت علیہم،
یہاں پہ یہ پہلا سنٹینس ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، ٹھیک ہے. اور غیر المغضوب علیہم یہ دوسرا سنٹینس ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ جن پر غصہ کیا گیا. ولضالین یہ تیسرا سنٹینس بن جائے گا، اور نہ جو گمراہ ہوئے. سنٹینس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میننگ کے لحاظ سے تھوڑا، ٹھیک ہے، کہ کن لوگوں کا راستہ ہو؟ انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب جن پر آپ غصے ہوئے ان کا راستہ نہ ہو. ولضالین اور ایسے لوگوں کا بھی راستہ نہ ہو جو گمراہ ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے. تو غصہ کن پر ہوئے؟ غصہ کن پر آتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو غصہ ان پر آتا ہے جن کو پتہ ہو اور وہ کام نہ کریں. مراد یہاں پہ جو ہے وہ یہودی ہیں. ان کو سب پتہ بھی تھا، ان کی بکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم ہو چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر ایمان نہ لائے. اور گمراہ کون ہوئے؟ یہاں پر نصارہ ہیں. تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. غصہ کن پر کیا جاتا ہے؟ جو پتہ ہونے کے باوجود اس کو فالو نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے. اور بھٹک کون گئے؟ وہ نصارہ. وہ بٹ گئے فرقوں میں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حقیقت کیا ہے، تو وہ گمراہ ہو گئے تھے. یہ ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ کی 7 آیا ہے. آپ نے سمپل، بہت آسان ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں ان کی میننگ بھی آنی چاہیے، ہمیں سب چیزوں کی میننگ آتے ہیں. بس نہیں آتے تو ہمیں کچھ قرآن مجید کے میننگ نہیں آتے، تو یا پھر نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں میننگ نہیں آتے. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے. آپ تھوڑا تھوڑا بھی نیکسٹ، آج تو ہم یہ تھوڑا زیادہ پڑھ دیا ہے، نیکسٹ ہم 2 منٹ 3 منٹ کا کلپ بنائیں گے اور اس کے اندر آپ نے ان کے میننگ جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. جب بھی آئیں گے نا تو میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں پہ اور کوئی پرابلم ہو، کچھ بھی آپ نیچے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی ریڈ کرتے رہیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں. آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.